سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللہ ربی اللہ ربی محمد شفیع 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 اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الجهنم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الہ العالمین جو ہم نے منزلیں کی اس کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے یا اللہ پاک مرحوم کی روح کو عشاء ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا مرحوم کی قبر کو تا حد کشادہ فرما قبر کے سوالات میں آسانیاں عطا فرما ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک اب جو ذکر لا الہ الا إلا الله
کا یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جلیل العالمین ہیں۔ لاکھوں کروڑوں بے حد درود و سلام میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ سامعین محترم، میں اور آپ جناب عبدالقیوم چوہان، صدر پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کھوریٹا، ان کے چھوٹے بھائی جناب عبدالرحمان بٹو رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور ہماری دعائیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بقیہ وقت رہتا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جناب عبدالرحمان بٹو رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کریں، تو میں باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کروں گا۔ جامع مسجد حاضہ کے امام صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ نعتیہ کلام و صاحب ملوک کے لیے حاجی سلیمان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ خراج عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سمیع مہدی نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کبھی لیوالوں سے یہ جذبہ ہے سنا
लोगो वो जिस मन में समा जाए वो मन मेरा नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेरा नहीं होता। मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, मैं ना वेखा ते ओ वेखे, किथों इतने मैं पागल आवा कि मेरे वेखन दे विच वेख ते यार ते तेरे अंदर वसदा। तेनू एवें ही पैन भुलेखे यार फरीदा बुए यार दे मरिए, भावें वेखे ते भावें न वेखे। तै मगर शुकारी करे उतियारी, ताइयों बार चुरे दिया हरना जो चढ़िया उस टैने ओढ़क, पर जो जमिया उस मरीना। ते पाइए पाइया दे दुश्मन होंदे, पर ओ फेर पाइया दिया बावा बाप सिरे दा ताज मुहम्मद। अरे मामा है ठंडियां ए छावां, क्योंकि मां मरे दा आए पेके मुकदे, ए बाप मरे ता मेरे पर शाला मरन ना वीर किसे दे, उजड़ जांदे सब वेड़े। ते बुलबुल ने एक बाग रुचाया, ए पानी दे हर फुल नू चोर पिया फुल तोड़न गया, ते फिक्र पिया बुलबुल नू। ए बुलबुल रोंदी वेख चमन नू, अरे कर कर याद बहारा किसे किया ना दुरोए न मानी, पर फिर खिड़सन गुलजारा। तै बुलबुल के भी मैं क्यों न रोवा, आए मैं दर्दां दी मारी, जे फेर खिड़े ता मैं न होइया, ए बाग मेरे किस कारी। जज़ाकल्लाह। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारी काविशें, ये सारी दुआएं जनाब अब्दुल रहमान साहब की बख्शिश के लिए सामान रखें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र के अंदर और हशर के अंदर अपनी रहमत वाला मामला फरमाए। तो मैं गुलार शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए जनाब तनवीर उल इस्लाम साहब खतीब जामिया मस्जिद गोल गौसे स्कीम, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। बागीचे छोड़कर सब कुछ ज़मीं अंदर समाना है। तेरा नाज़ुक बदन बाई जो लेटे सेज फूलों पर,
ہوگا یہ ایک دن مردار، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں پر، محلہ اونچیاں والے تیرا گوری ٹھکانا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار، جیسا کہ ہم سب پہ عیاں ہے کہ آج ہم محترم عزت مآب جناب چودھری محمد قیوم چوہان صاحب کے چھوٹے بھائی عبد الرحمن چوہان صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خواہ امیر ہو یا غریب، مفلس ہو یا اسیر، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت۔ المختصر، جس نے زندگی کا میٹھا گھونٹ پیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگو تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں وہاں آ لے گی۔ اس وام و گمان میں نہ رہنا کہ جب موت آئے گی ہم بلند و بالا پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے، مضبوط گلوں کے اندر چھپ جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط گلوں کے اندر چھپ جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی، اور کس انداز سے آئے گی۔ فرمایا اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ فرمایا جب موت آئے گی ایک لمحہ نہ تاخیر کر سکو گے نہ تقدیم کر سکو گے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ آج سکول کے اندر ایک ٹیچر اگر کسی بچے کو سبق دیتا ہے، بچے کل یہ سبق لکھ کر لانا ہے، یاد کر کے لانا ہے، دوسرا دن آتا ہے بچہ اگر سبق نہ تیار کر سکا، ہیلے بہانے کر سکتا ہے، میں بیمار تھا کسی پریشانی کی وجہ سے سبق نہ یاد کر سکا، ممکن ہے استاد اس کی بات کو یقین کرتے ہوئے اس کی بات کو مانتے ہوئے اسے معاف کر دے، لیکن ایک سبق ہمیں بھی ہمارے رب کعبہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، کل ہم نے بھی وہاں جواب دینا ہے۔ وہ ہم سے پوچھ لے گا اے میرے بندو بتاؤ میں نے تمہیں مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، جائیداد بھی دی تھی، مرتبہ و مقام بھی عطا کیا تھا، تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے میں آسمانوں سے کتابوں کا نزول کرتا رہا، تورات کی صورت میں تمہاری رہنمائی کرتا رہا، زبور کی صورت میں تمہاری رہنمائی کرتا رہا، انجیل کی صورت میں تمہاری رہنمائی کرتا رہا۔ پھر ایسا موقع بھی آیا ساری کتابوں کی جامع کتاب قرآن مجید کی صورت میں تمہیں عطا کر کے یہ اعلان فرما دیا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ او دنیا والوں سن لو، یہ صحیفہ انقلاب جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے اس میں کائنات کے ہر خشک اور تر چیز کا حل موجود ہے۔ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور صرف یہی نہیں وہ رب ہم سے سوال کرے گا بتاؤ میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے آسمانوں سے کتابوں کا نزول کرتا رہا، موسیٰ کلیم اللہ کی صورت میں، ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں، اسماعیل ذبیح اللہ کی صورت میں، عیسیٰ روح اللہ کی صورت میں تمہاری رہنمائی کرتا رہا۔ ایسا موقع بھی آیا سارے نبیوں کا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی صورت میں تمہیں عطا کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بچپن میں ہو میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، لڑکپن میں ہو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، جوانی میں ہو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، سفر میں ہو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، حضر میں ہو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آج اگر ہم نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنایا، تو کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس پرفتن دور کے اندر وقت کا تقاضا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر
آپ سب پہ آیا ہے کہ آج کی جدید دنیا کا انسان مضطرب ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر سوسائٹی بے قرار ہے، ہر بستی نا امید ہے، ہر ملک کسی نئے آنے والے نظام کا سراپائے انتظار ہے۔ کیوں کہ انسان نے انسان کے بنائے ہوئے نظام کو آزما کر دیکھ لیا، سوشلزم کو بھی آزمایا، سیکولرزم کو بھی آزمایا، نیشنلزم کو بھی آزمایا، کمیونزم کو بھی آزمایا، مغربی جمہوریت کو بھی آزمایا، انسان کے بنائے ہوئے جتنے بھی نظام تھے انہیں آزما کر دیکھ لیا۔ ہر نظام نے انسان کو مایوس کیا ہے، ہر نظام نے انسانی زندگی میں کانٹے بکھیرے ہیں۔ اس لیے آج کی جدید دنیا کا انسان کسی ایسے نظام کا متلاشی ہے کہ جو عدل و انصاف کو پانی و ہوا کی طرح عام کر دے، جو اللہ سے بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ بحال کرا سکے، جو انسان کی معاشی ضروریات کی کفالت کر سکے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، وہ نظام آج بھی موجود ہے لیکن اس کے نفاذ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نظام قرآن، جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی عبد الرحمن چوہان صاحب کی برزخی زندگی کو آسان فرمائے، واحقین کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب عزیز وقار، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس مومن کی نماز جنازہ میں 40 بندے شامل ہوں، اللہ رب العزت اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ اور یہ جمع غفیر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں قبول کرتے ہوئے جناب عبد الرحمن بٹو صاحب کی مغفرت فرمائے، اور مرنے والے کے لیے اگر 10 مومن یہ گواہی دیں کہ وہ اچھا انسان تھا تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ آج یہ جمع غفیر اتنا بڑا نماز جنازہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ ایک اچھے انسان تھے۔ تو میں جناب عبد القیوم قمر صاحب کو سٹیج حوالے کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، مالی سے مال باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ ہمارا یہ بھائی عبد الرحمن بٹو آج جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور یقیناً آج ہر بندہ جو عمرہ شریف کے لیے سعودی عرب تشریف لے کر گیا ہے وہ جانتا ہے کہ کس قدر وہاں مہمان نوازی اس کی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی حاضری کی وہاں مہمان بنتے تھے اور سرفرست یہ اپنا مہمان بنایا کرتے تھے، یہ انہی کا اخلاق تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آزمائیں گے، مالوں کی کمی دے کر آزمائیں گے اور جانوں سے بھی آزمائیں گے۔ بیکی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، شعب الایمان میں اس کے حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندہ جس کا پیارا بیٹا عزیز اس دنیا سے چلا جائے اور جانے کے بعد اس کے ورثاء، اس کے والدین اس کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ اس بندے نے، میں نے اسے آزمایا، اس کا پیارا لے کر میں نے اسے آزمایا اور اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ہے، اور میں فرشتوں کو حکم فرماتا ہوں اے میرے فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور گھر کا نام جو ہے وہ بیت الحمد رکھ لو، اور وہ بندہ اس وقت تک اس دنیا
سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھ لے گا۔ تو آج یہ آزمائش ہمارے بھائی عبدالقیوم چوہان صاحب پر مختلف طرح سے آزمائشیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آزمائشوں میں انہیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ سامعین نماز جنازہ، آج ہم سب جس شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہیں، عبدالرحمن صاحب المعروف ARY بھٹو صاحب مرحوم، جو روزگار کے سلسلہ میں بیرون ملک سعودی عرب تھے، اچانک ہم سے بچھڑ گئے۔ میں اس موقع پر سمجھتا ہوں کہ آج یہاں کی فضا سوگوار ہے اور ہر آنکھ اشک بہار ہے۔ عبدالرحمن بھٹو صاحب نے بڑی اچھی یادیں چھوڑی ہیں۔ محمد مطلوب انقلابی شہید کے قافلے کا ایک جان نثار سپاہی بھی آج ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ اس موقع پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بھٹو صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے پسماندگان بالخصوص بڑے بھائی محترم عبدالقیوم چوہان صاحب اور ان کی ساری فیملی کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق اور ہمت دے۔ اور عبدالرحمن بھٹو صاحب ایک سیاسی اور سماجی کارکن بھی تھے، اور ان کا بڑا حلقۂ باب تھا، اور بالخصوص اس موقع پر شاید میں سعودی عرب بیرون ملک جو ان کی بڑی عرصہ 20 سال تک رفاقت رہی، محترم ماسٹر محبوب صاحب اور حاجی راشد صاحب، طارق بجاڑ صاحب، آصف صاحب، افضل گورسی صاحب اور حاجی ضمیر صاحب اور بے شمار دوست فیاض صاحب جو ان کے بانجے، راجہ واجد صاحب، بے شمار ان کا حلقۂ باب تھا۔ ان سب کے ساتھ میں آپ کی طرف سے ان کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور وقت بہت مختصر ہے۔ میں اس نماز جنازہ میں ایک بہت بڑی تعداد مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سیاسی سماجی عمادین علاقہ موجود ہیں۔ میں مختصر وقت کے لیے باجی میاں غلام ربانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ باجی غلام ربانی صاحب۔ نحمدک یا من ترنمت بثنائه برق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادیل الکیان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے، ستم اس ستم گر کا انصاف کی تصویر ہے۔ بات جو حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، بات جو حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے دیا ہے مجھ کو قلب خبیر و بصیر۔ مرحوم مغفور عبدالرحمن صاحب کے نماز جنازہ میں آئے ہوئے شرکاء، آج ہم عبد الرحمن کو الی الرحمن رخصت کرنے کے لیے جمع ہیں۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ عبدالقیوم صاحب کو ان کے جملہ سوگوار خاندان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ میں نے آپ احباب سے جو تلاوت کی ہے آیہ کریمہ، یہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے، 183۔
اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی اقوام پہ روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے باطن کے اندر تقوی کا نور آ جائے۔ حاضرین محترم، ہر مذہب نے اس کے ماننے والوں کو روح کی، نفس کی، اس کے عقائد کی تزکیہ کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کیا ہے۔ یونان کے مفکرین نے کہا کہ آپ دنیاوی خواہشات سے دور ہو جائیں۔ عیسائیت نے کہا کہ آپ رہبانیت اختیار کریں، آپ کو روحانیت مل جائے گی۔ بدھ مت نے کہا کہ اپنے ماننے والوں کی پوجا کریں، آپ کو روحانیت مل جائے گی۔ اسی طرح ہر ایک مذہب نے اس کا ایک طریقہ بتایا تزکیہ کا، نفوس کے تزکیہ کا، لیکن اسلام نے ان سارے تصورات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، ان سارے تصورات کو کنڈیم کرتے ہوئے ایک تصور دیا، کہا کہ تم روزے رکھو، تمہارے من کو میں تقویٰ کی جلا سے روشن کر دوں گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا پہلے بھی روزے تھے اقوام کے اندر، لیکن میری امت کو جو خدا نے فیضان دیا روزے کا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ کے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں جمع ہو جاؤ، جو رمضان کی اچھے طریقے سے اس کو پروٹوکول کرے گا، اس کا استقبال کرے گا، فرمایا ان کو میں بخش دوں گا۔ فرمایا روزے کا دوسرا فیضان یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ مشک سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور پھر شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ پاک دوبارہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے آسمان دنیا پر۔ اللہ کہتا ہے دیکھو زمین کی طرف دیکھو، جس بندے نے روزہ رکھا ہے تم گواہی دو، میں ان سارے روزہ داروں کی بخشش کرتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کریں، ہم اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اور پھر ہم اس کے ثمرات کو پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ عبد الرحمن صاحب کے اردو سفر میں آسانیاں پیدا کرے، اور عبد القیوم صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، ان کے جملہ خاندان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ تھے میاں غلام ربانی صاحب۔ محترم مدثر حسین شاہ صاحب مختصر وقت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہو جان والیا تیرا خدا حافظ کرے معاف رب سارے قصور تینوں، باغے ارم دی سیر نصیب ہوئی دے دے مجبور اے دعا تینوں۔ اور لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، تے میلے نے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا۔ آج عبد الرحمن الی الرحمن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ احباب ذی وقار قرآن نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت انسان کو انسانیت کا درس دیتے ہوئے عاجزی کی ایک ایسی باکمال صفت کو بیان کیا ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ یہ سورہ فرقان ہے جو پاکانگے تو حل اعلان کر رہی ہے، اے رحمان کے بندو تمہاری فضیلت کیا ہے، تمہاری صفت کیا ہونی چاہیے؟ الذین یمشون، جو چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، تو ان کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہونا، وہ عاجزی کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا بھائی ایک سیاسی لیڈر بھی تھا، ہمارا بھائی ایک مذہبی دوست بھی تھا، اور یہ ہمارا جانے والا بھائی ایک سماجی شخصیت بھی تھی۔ عبد القیوم چوہان صاحب آج عبد الرحمن عرف بٹو صاحب کے نماز جنازہ نے اس دھرتی پہ یہ اعلان کر دیا ہے، زندگی گزارنی ہے تو اس جیسی گزارو۔ یہ جو شخصیت جا رہی ہے
میں نے کہا تینوں شعبوں میں اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہوا تھا۔ ایک ملاقات اس مقام پر ہوئی اس دوست کے ساتھ جس کو جدہ کہا جاتا ہے، جو ہماری دادی اماں کا گھر ہے۔ دادی ماں کی نسبت رکھتی ہے، ماں سے بڑا مقام رکھتی ہے۔ یہاں پہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کا مزار مبارکہ ہے۔ وہاں پہ جو ملاقات ہوئی، میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ملاقات کے اندر ان کی محبت نے میرا دل لے لیا اور ساری زندگی بعد میں آرزو رہی کہ بٹو صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ ایسا ملنسار، ایسا عاجز اور ایسا رفیق جب آج دنیا سے جا رہا ہے، ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، دل ٹوٹ رہے ہیں، مگر بھائی قیوم صاحب آج دوستوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ عبدالقیوم آپ کا ایک بھائی جا رہا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں۔ اس دکھ میں، اس دکھ کی گھڑی میں، اور میں تمام ان کی پارٹی کے قائدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن صاحب کی طرح جس طرح ان کا بھائی یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی، مگر دوستو بھائی کی طرح کھڑے ہو کے انہوں نے جو وفائیں کی ہیں ان کا صلہ دے، ان کے بھائی نے جو وفائیں کی ہیں ان کے صلہ دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ میں کے بعد میری تمام مقررین سے یہ گزارش ہوگی کہ وقت مختصر ہے، بطور حاضری ایک منٹ کے لیے جناب بھٹو صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں، اور نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں عوام علاقہ موجود ہیں۔ میری پرزور اپیل یہ بھی ہوگی کہ اگر تھوڑے جگہ بہت کھلی ہے، تھوڑا اپنے آپ کو کھلا کر لیں، تاکہ یہ وہ بائی مارس کا بھی جو ہے وہ دورہ ہے، تو بے شمار جگہ ہمارے پاس، تھوڑا سا ایس پیز کا خیال رکھیں۔ تو اس کے بعد میں محترم راجہ سکندر ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب راجہ سکندر خان ایڈوکیٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائی عبد الرحمن ہمیں سوگوار چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہماری بہن عبد الرحمن صاحب کی زوجہ جہاں ایک اچھے خاوند سے، وہ بیٹیاں بیٹے ایک اچھے باپ سے، اور میرے بھائی عبدالقیوم چوہان صاحب آپ ایک اچھے بھائی سے محروم ہو گئے۔ وہاں یہ وادی بنا ایک درد دل رکھنے والے خوبصورت نڈر بے باک نوجوان سے محروم ہو گئی۔ میرے بھائی عبد الرحمن اس وادی بنا میں ایک ہی تھا، خوش اخلاق اور اپنی ذات میں انجمن وہ ایک ہی تھا، چاہے وہ سعودیہ ہو اور چاہے یہاں ہو، مہمان نوازی کا علمبردار تھا۔ میرے بھائی عبد الرحمن کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن ہم آپ سے ضرور کہتے ہیں، درد دل سے کہتے ہیں کہ ہم سارے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عبد الرحمن کی جگہ کھڑے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو صبر عطا کرے، آمین۔ ان کے بعد محترم اظہر ملک صاحب صدر پریس کلب کوریٹا جہاں کہیں بھی آگے آ جائیں کہ میں جناب راجہ خورشید خان ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑا کچھ سزا سے کہ رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ سامعین مکرم، آج ہم جس بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہیں، مجھ سے پیش رو مقررین نے جو اس بھائی کے لیے کہا، اس کو میں سٹرینتھن کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں میرے حلقہ انتخاب کے اندر ایج گیپ بھی تھا، اس لیے اتنی زیادہ ملاقاتیں نہیں تھی میری، عزت و احترام کا رشتہ بھی تھا۔ میں 3 بار سعودی عرب عمرہ کے لیے گیا اور ہر بار عبد الرحمن بھٹو نے اس انداز میں میرا استقبال کیا، اس طرح سے میری مہمان نوازی کی، اس ایسے طریقے سے سیاسی طور پہ جو ہے، چونکہ سیاسی طور پہ میرا دور دور تک ان کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ بالکل میرے ایک ماں اور باپ کے سے جو بھائی ہوتے ہیں اس کی طرح کا خلوص میں نے دیکھا۔
اور میری تمام جو ہے وہ اس دوران جو ہے مکہ کی زیارات جو ہے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ کے عزیز و اقارب یہاں بہت سارے ہیں، سب کے پاس گاڑیاں ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے اگر موقع دیں تو اس بار جو ہے میں آپ کو زیارات پہ لے چلوں۔ تو مکہ کی تمام زیارات جو ہے اس کا شرف جو ہے میرے بھائی کو حاصل ہوا، انہوں نے بہت میری خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک یہ اچھے سیاسی کارکن تھے وہاں ایک اچھے سماجی رہنما بھی تھے، اور انسانیت کا جذبہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ان میں۔ اور جو ہی مجھے ان کی انتقال کی خبر ملی تو یقین جانیے کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا دایاں بازو میرے جسم سے الگ ہو گیا۔ یوم چوہان صاحب یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کا بھائی نہیں گیا، وہ میرا بھی بھائی تھا، حلقہ انتخاب کے اندر رہنے والے تمام بھائیوں کا بھائی تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عبد المالک صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ مختصر وقت میں بطور حاضری اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس موقع پر بہت ہی دلی طور پر صدمہ ہوا ہے کہ عبدالرحمان بھٹو صاحب آج اس دنیا فانی سے کوچ فرما رہے۔ میرے بھائیوں، کل نفس ذائقۃ الموت، علماء ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، کہ جس نے بھی دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمارے لیے یہ تو دنیا عارضی ہے، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا، لوگوں کی غیبت کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں۔ اللہ نے راستے بتا دیے دو، ایک صراط المستقیم کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ اگر ہم نے صراط المستقیم کے راستے کا چناؤ کیا، اپنی زندگیوں کو صراط المستقیم کے راستے پر ڈالا، تو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگیوں کو برائی کے راستے پر ڈالتے ہیں تو یقیناً ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میں اس موقع پر عبدالقیوم چوہان صاحب، آپ کے دکھ میں ہم کھوئی رٹا پریس کلب کے صحافی برابر کے شریک ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا جولی دامن کا ساتھ ہے، اور بھٹو صاحب کے ساتھ ہمارا بہت ہی گہرا تعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں جناب عبدالقیوم شاکر ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مختصر وقت کے لیے اپنے خیالات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج کا جمع غفیر میرے بھائی قیوم چوہان کے چھوٹے بھائی عبدالرحمان صاحب کو رحمان کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بھائی کو اس صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و طاقت دے۔ والسلام۔ بہت شکریہ۔ کے بعد میں راجہ عقیل احمد خان چیئرمین کے ڈی ایس صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں مقبول گورسی ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج ہمارا ایک بہت ہی پیارا بھائی اے آر بھٹو ہم سے جدا ہو گیا، اور ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ کل تک وہ بھی ہم سے بہتر طور پر زندگی گزار رہا تھا، ہم سے زیادہ جاندار تھا،
हमसे ज़्यादा वफादार था, लेकिन एक वक्त आया कि उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। हमने भी अपने वक्त पर इस दुनिया से चले जाना है। मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद ने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ चलने वाले लोगों की एक मजबूत इमारत तामीर की, और उस इमारत का एक फुलादी पिलर जिसमें ना कोई मिलावट थी ना कोई बनावट थी, वो AR भुट्टो था जो हमसे जुदा हो रहा है। हम अब्दुल क़य्यूम चौहान साहब और इनके तमाम दोस्तों से दिली तौर पर ताज़ियत करते हैं और इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला मरहूम के आखिरी ज़िंदगी उखरवी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बेहतरी लाएगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, वफादार था। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी रूह को करवट करवट सुकून अता फरमाए। वसल्लम। इनके बाद जनाब राजा अकील अहमद खान चेयरमैन KDA साहब से गुजारिश है कि वो मुख्तार वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाईन मोहतरम, मैं चूँकि मेरी इस भाई के साथ बचपन की बहुत गहरी यादें वाबस्ता हैं। हम टाट के ज़माने से लेकर स्कूल तक इकट्ठे पढ़े। इनके मुसाफ़ अमीदा पर जिन बातों का जिक्र हुआ ये बहुत कम है। उस पाक धरती में जो भी गया, जिस कबीले से गया, जिस जमात से गया, मेरे इस भाई को जब पता चला तो ये अपने काम छोड़ छड़ा के उनके पास पहुंच गए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपने बड़े भाई क़य्यूम चौहान साहब के दुख दर्द को बखूबी समझ सकता हूँ और एक माँ से। लेकिन मेरे भाई क़य्यूम चौहान साहब, ये निज़ाम कुदरत है, हम सब ने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। लेकिन एक बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान मरता जरूर है लेकिन पीछे एक चीज छोड़ के जाता है, और वो है इंसान का किरदार, हुस्न इखलाक। मैं जितने भी बाहर से लोग आए हैं, मैं चूंकि मेजबान हूँ, इस भाई के नमाज जनाजा में दूर दराज से दिली शुक्रिया अदा करते हैं, दिली शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं सबसे दस्त बदस्ता इस्तदा भी करता हूँ कि कहीं जिंदगी में कभी मेरे इस प्यारे भाई से दिल आज़ारी हो गई हो तो फी सबिलिल्लाह इसे माफ़ करना। या आज उस दुनिया के सफ़र पर रवां है कि जहाँ बहुत दायमी रहना है, और मैं यकीन से कहता हूँ कि कामयाबी इनके कदम चूमेगी। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। अब मैं मोहम्मद वलीद इनकलाबी एडवोकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उस दुख का और दर्द का इज़हार कर सकूं जो मैं वो महसूस कर रहा हूँ, और यकीनन जो क़य्यूम चौहान साहब और दीगर तमाम लॉयकीन महसूस कर रहे होंगे। इंसान एक बहुत आजी सी चीज़ है। 100 साल जिए, 50 साल जिए, 500 साल जिए, बिला आखिर उसने मौत का जायका चखना है और इस फानी दुनिया से पर्दा फरमाना है। मैं क़य्यूम चौहान साहब और तमाम लॉयकीन से इज़हारे हमदर्दी और इज़हारे ताज़ियत करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि दुख में और मुश्किल की इस घड़ी में
اور اس کے علاوہ بھی ہر لحاظ سے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ. سامعین شرکائے جنازہ، میری یہ آپ سے اپیل ہوگی کہ 2 منٹ شاید اوپر ہو جائیں. آپ سے 2-3 منٹ لیں گے. بہت دور دراز سے ہمارے مہمان ابھی گاڑیوں سے نیچے اتر کے آ رہے ہیں اور راستہ جو ہے وہ 2-4 منٹ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. میں تمام شرکا سے گزارش کروں گا کہ آپ صفوں میں چلیں، تھوڑے تھوڑے پیچھے بھی ہو جائیں، جگہ بہت ہے تو تھوڑا سا ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. میں اور ان کے بعد آج آپ ہمارے بھائی عبد الرحمان بھٹو صاحب کا نماز جنازہ مولانا تنویر السلام صاحب خطیب جامعہ مسجد اوسی اسکیم کوٹلی وہ پڑھائیں گے. اور میں محترم چودھری محمد یاسین صاحب قائد حزب اختلاف تشریف لائے ہیں. میں جاوید اقبال بڈانوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مقصد وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر نماز جنازہ. نماز جنازہ کا وقت بالکل ہو چکا ہے. عبد الرحمان بھٹو ہمیں نہیں رہے، آج ان کا جسد خاکی ہمارے سامنے ہے. میں جب بھی سعودی عرب میں گیا تو میں یہ عبد الرحمان بھٹو صاحب، حاجی راشد صاحب، طارق بجاڑ صاحب، خالد بجاڑ صاحب، راجہ اکرم صاحب، انجینئر افتخار صاحب، حاجی حنیف صاحب اور محسن محبوب صاحب اور ان کے بے شمار ساتھی، ایک بڑی خوبصورت ٹیم تھی. اس خوبصورت ٹیم میں ایک خوبصورت پھول جو آج ہم میں نہیں رہا. میں عبد القیوم چوہان صاحب کے ساتھ اور ان کے سارے دوستوں کے ساتھ انتہائی دکھ کا اظہار کرتا ہوں، افسوس کا اظہار کرتا ہوں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. میں ایک جو میں نے تصویر دیکھی کل عبد الرحمان بھٹو کے دونوں بیٹوں، ایک بیٹے کا رخسار ایک طرف اپنے رخسار کے ساتھ اور دوسرے بیٹے کا جو رخسار تھا دوسرے بائیں سائڈ پر رکھا ہوا، تو وہ تصویر دیکھ کر جو ہے نا انسان جذبات اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے اور چودھری یاسین صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کرنا ہے. تو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں تمام شرکا نماز جنازہ سے گزارش ہے کہ تھوڑی صفوں میں ہو جائیں، نماز جنازہ کا وقت ہو جاتا ہے. میں بے شمار اپنے مہمانوں کو وقت نہیں دے سکا، معذرت خواہ ہوں. میں عبد الرحمان بھٹو صاحب کے نام کہ ایک بلبل اس باغ اندر آلنا ریسی بناؤں دی، ایک بلبل اس باغ اندر آلنا ریسی بناؤں دی، اجے بھی نہیں چڑھیا توڑ محمد اٹھ گئی ہو قرآن دی. میں محترم قائد حزب اختلاف آزاد کشمیر محترم جناب چودھری محمد یاسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکرائے جنازہ نہایت محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم. عبد الرحمان بھٹو میرے دوست تھے، میرے چھوٹے بھائی تھے. بہت پیار اور محبت کا رشتہ تھا ان کے ساتھ. وہ حقیقی معنوں میں پاکستان پیس پارٹی کے جالے تھے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترم بیر نذیر بھٹو کو عقیدت، ان سے گہری عقیدت رکھتے تھے. مرنا تو سب نے ہے. محمد مطلوب انقلابی صاحب کے بعد یہ بڑا صدمہ جو ہے ہمیں ملا ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے. ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ جانا ہے. مطلوب انقلابی صاحب کی وفات کو ابھی ہم بھولے نہیں تھے کہ ان کی وفات نے ایک اور گہرا صدمہ پہنچایا، لیکن قانون قدرت ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبد الرحمان بھٹو صاحب کو، جو بہت ہی حد دل عزیز تھے، وہ بڑا گہرا اور وسیع القاب آپ رکھتے تھے دوستوں کا. میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کربر کربر جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کے بھائی قیوم چوہان صاحب اور ان کے دیگر جو پسماندگان ہیں ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور استقامت ہے. کہنے کو بہت کچھ ہے عبد الرحمان بھٹو صاحب کے بارے میں، لیکن کچھ جنازے کا وقت ہے. میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. شکریہ. تمام احباب سے گزارش ہے کہ صفوں میں ہو جائیں. دوستوں سے گزارش ہے کہ جستے خاکی کو تھوڑا سا آگے تھوڑا سا اٹھائیں اور یہ جو ہے نا ایک لائن بن جائے گی.
میں تمام شرکاء نماز جنازہ کا بےحد شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور عبد القیوم چوہان صاحب اور ان کے پورے خاندان اور دوست احباب کو یہ عظیم صدمہ جو ہے وہ برداشت کرنے کے اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے. جناب مولانا تنویر الاسلام صاحب خطیب جامعہ مسجد دوسری اسکیم کوٹلی، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. یہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں. یہ تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں، افتخار صاحب پیچھے ہوئے تھوڑے تھوڑے آگے ہوئے آپ تھوڑے سے. یہ پٹی صاحب تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں. نیت کے ساتھ فرمانے 4 تکبیرات جنازہ فرض کفایہ صلاح واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے جنازہ نیت کے پیچھے امام صاحب کو نو تکبیرات کی کوشش. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام احباب ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار اخلاص پڑھیں اور بالآخر درود پاک. دعا مانگی گی نا بعد آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا رب العالمین جو بھی کلمات طیبات تلاوت ہوئے اپنی برگاہ سمدیت میں قبول فرما. ان کا ثواب تیرے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دیگر اولیاء اعظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار ازواج مطہرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین
آئمہ مجتہدین تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین ہمارے محترم بھائی عبد الرحمان کو ان کے روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرما کر ان کی برزخی زندگی کو آسان فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ اور منور فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین تجھے والضحیٰ کے چہرے کا واسطہ، علم نشرح کے سینے کا واسطہ، مزمل کی چادر کا واسطہ، وما ینطق عن الہوا کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری زبان کا واسطہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ ان کے حق میں یا رب العالمین جتنے بھی یہ کلمات ان کے حق میں ادا کیے گئے یا رب العالمین اپنی برگاہ سمدیت میں قبول فرما۔ ان کی نماز جنازہ میں جتنے بھی احباب حاضر ہوئے یا رب العالمین سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرما، پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یا رب العالمین لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہے ان کی بھی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، ظالموں کے پنجہ استبداد سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک کو استحکام اور ترقی عطا فرما، ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری میاں صاحب کہنے سب نے چلا جانا ہے دل نماز میں میاں صاحب نے کسی نے روندا تکیا دا انہوں کی کہنے کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں پھل دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے بے قدرے دی یاری کولو بے قدرہ دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اجے عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوک کراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آ پھر کام کر یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا سچا ہادر پہ بلا دیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا میرا مرشد اوچا میں اچھا دے سنگ لائی
صدقے جائیں نوچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائے او جس چاہا در تے بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا
تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری میاں صاحب کہنے سب نے چلا جانا ہے دل نماز میں میاں صاحب نے کسی نے روندا تکیا تھا انہوں کی کہنے کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چو پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی تے شام پیا تے لوگ گراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا سچا ہاداری پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا میرا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم
ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا گلو بے کمال